ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्रामों का सिलसिला है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने खुदावंद यस्सु मसीह के एक मौजज़े का जिक्र किया था और इस मौजज़े का बयान मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान के 5वें बाब में पाया जाता है। ये मौजज़ा यरूशलेम में पेश आया। ये मौजज़ा एक हौज़ के किनारे पेश आया जिसका नाम बैत हसदा था, यानी रहम का घर। ईद के दिनों का वाक़या है। खुदावंद यस्सु मसीह यरूशलेम में है। इस मौजज़े में हम खुदावंद यस्सु मसीह को देखते हैं, एक लाचार इंसान को जो 38 साल से मफलूज है उसको देखते हैं, और फिर हम काहिनों को देखते हैं और हमें इनमें 3 मुख्तलिफ रवैये नज़र आते हैं। एक रवैया खुदावंद यस्सु मसीह का है जो कि उस शख्स पर तरस खाते हैं, रहम खाते हैं। दूसरा रवैया उन काहिनों का है जो वहां पर मौजूद हैं और वहां हमें सख्त दिली नजर आती है। वो उस शख्स की शिफा पर खुश नहीं है, वो उस पर सबत को तोड़ने का हुक्म लगाते हैं। और तीसरा रवैया हमें उस मफलूज का नजर आया जिसने बजाय उस शख्सियत की शुक्रगुजारी करने के जिसने उसको शिफा दी थी, इल्जाम उस पर लगा दिया। हमें उस शख्स की लापरवाही नजर आती है, बेइतनाई नजर आती। तो ये वो 3 रवैया जात हैं जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में इन 3 लोगों के हवाले से देखे थे। एक बात यहां पर समझना जरूरी है, ये सब कुछ सबत के दिन वकू पजीर हुआ। एक नुक्ता हमें समझना जरूरी है, ये सब कुछ सबत के दिन हुआ, और चूंकि इसके बाद होने वाली तमाम तर बहस का ताल्लुक भी सबत के हवाले से होगा, इसलिए ज़रूरी है कि सबत के बारे में हम चंद चीज़ों का इहाता कर लें। सबत का पहला जिक्र हमें पैदाइश की किताब में नज़र आता है। खुदा ने इस कायनात को 6 रोज़ में तख्लीक किया, और जब यह काम मुकम्मल हो चुका तो उसने 7वें दिन को पाक ठहराया, और लिखा है कि उस दिन खुदा ने आराम किया। तो याद रखिएगा, उस पहले सबत का ताल्लुक तकमील से था। कायनात की तख्लीक का काम मुकम्मल हुआ और खुदा ने आराम फरमाया। यह नहीं कि खुदा को आराम की जरूरत थी, लेकिन चूंकि वो सब कुछ हो चुका जिसका खुदा ने सोचा था, और खुदा ने आखिर में क्वालिटी इंस्पेक्शन करके सर्टिफिकेट पर मोहर लगा दी कि सब अच्छा है, तो उसके बाद खुदा ने आराम किया। इसी तरह हमें खुदावंद यस्सु मसीह नजर आते हैं जिन्होंने एक ऐलान किया कि आए बोझ से दबे और थके मांदो, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो जो बोझ के नीचे दबे हुए थे, वो जो इबलीस की चक्की में पीसे जा रहे थे, खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नजात देकर, तुम्हारी नजात के काम को मुकम्मल करके तुम्हें अपने सबत में दाखिल कर लूंगा, अपने आराम में दाखिल कर लूंगा। और इसके बाद जब नजात का काम पूरी तरह से पाया तकमील को पहुंच जाएगा और खुदावंद यस्सु मसीह की दूसरी आमद होगी, तो वो नजात याफ्ता लोगों को, हम सब को लेकर अबदी आराम में दाखिल कर देंगे। तो सबत का ताल्लुक तकमील से है और सबत का ताल्लुक आराम से है। जब खुदा ने मूसा के वसीले से बनी इसराइल को अपनी शरीयत अता की, तो हुक्म दिया कि याद करके सबत का दिन पाक मानना। कि जिस तरह खुदा ने इस कायनात के काम को मुकम्मल करके आराम फरमाया, तुम भी अपने हफ्ते का तमाम काम मुकम्मल करके एक दिन आराम कर लेना।
اور اس دن کو خداوند کے لیے منانا، اس دن کو پاک ماننا۔ تکمیل، آرام، یہ ہے سبت۔ لیکن یہودی علماء نے، فقہاء نے، فریسیوں نے ایسے بھونڈے قوانین بنا دیے کہ وہ جو ایک آرام کا دن تھا، وہ دن جو خداوند کے لیے مخصوص تھا، اس کو ماننا لوگوں کے لیے دوبھر ہو گیا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی سبت کے دن 1999 قدم لے لیں تو سبت نہیں ٹوٹے گا، لیکن جہاں آپ نے 2000واں قدم لے لیا وہاں آپ کا سبت ٹوٹ گیا۔ کچھ قوانین تو نہایت ہی مضحکہ خیز تھے، یعنی سبت کے دن آئینہ دیکھنے پر پابندی تھی۔ اور وہ آئینہ دیکھنے پر پابندی کیوں تھی؟ کہ اگر آپ آئینہ دیکھ رہے ہوں اور آپ کے سر میں آپ کو کوئی سفید بال نظر آ جائے اور آپ اس آزمائش میں پڑ جائیں کہ اس سفید بال کو اپنے سر سے کھینچ نکالیں تو یہ کام ہو جائے گا، جو کہ سبت پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ سبت کے دن آئینہ ہی نہ دیکھیں۔ اب جب ایسے احکام کا بوجھ لوگوں پر ڈال دیا گیا تو وہ دن جو پاک مانا جانا تھا، وہ دن جو عبادت کا دن ہونا تھا، وہ دن جو آرام کا دن ہونا تھا، وہ دن لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ وہ ہر وقت اپنے قدم گنتے رہتے تھے کہ کہیں 2000 قدم پورے نہ ہو جائیں اور سبت نہ ٹوٹ جائے۔ اور اسی پس منظر میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے اکثر معجزات سبت پر کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک اپاہج کو، جس کا ایک ہاتھ سوکھا ہوا تھا، عبادت خانے میں سبت کے دن شفا دی، اور وہاں پر بھی ایک بحث چھڑ گئی کہ کیا سبت کے دن شفا دینا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اگر کہیں زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو علاج کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر کہیں ایسی کوئی سچویشن نہ ہوتی تو علاج بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سبت کے دن۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگرد سبت کے دن ایک راستے پر جا رہے تھے، اور ان کے شاگردوں نے وہاں سے گندم کی چند بالیں لے کر ان کو توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ فقیہ اور فریسی جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے الزام لگایا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے سبت پر کام کیا ہے۔ ان کے نزدیک بالوں کو توڑنا کٹائی تھی، ان کو اپنے ہاتھوں پر رگڑنا چھٹائی تھی، اور ان کو اپنے دانتوں سے پیس کر کھانا پسائی تھی، اور یہ سب کام سبت کے دن منع تھی۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جب ان کی بحث یہودی علماء سے ہوئی تو کہا، ابن آدم سبت کا مالک ہے، سبت کو بنانے والا، سبت کا حکم دینے والا خدا ہے، اور خدا ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ سبت پر کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 17واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیات۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ، اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ اور کسی طرح کا کام نہ کرو، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو، جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا۔ ان آیات کی روشنی میں وہ کون سا کام ہے جو سبت کے دن نہیں کرنا؟ ایسا کوئی کام نہیں جو سبت کے دن نہ کیا جا سکے، سوائے آپ کے کاروبار کے، جو آپ کی روزانہ کی روٹین ہے۔ اگر آپ 6 دن دفتر جاتے ہیں، دفتر میں دن گزارتے ہیں، تو سبت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 7ویں دن دفتر نہ جائیں۔
اگر آپ کا کوئی اور کاروبار ہے تو سبت کا مطلب یہ ہے کہ 6 دن آپ وہ کاروبار کریں لیکن 7ویں دن وہ کاروبار نہ کریں۔ خداوند نے مشقت سے منع کیا، اس روٹین سے منع کیا جو 6 دن تک ہماری ہفتے میں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا زیادہ تر کام کاج کھیتی باڑی تھا، تو خدا نے منع فرما دیا کہ وہ ہل یا کوئی اور اوزار جو کھیتی باڑی میں استعمال ہوتے ہیں ان کو گھر سے اٹھا کر باہر نہیں لے کر جانا، اور کھیتی باڑی کے سلسلے میں حاصل ہونے والی فصل کو سبت کے دن اٹھا کر شہر کے اندر نہیں لانا۔ یعنی وہ کام جو آپ کا روزمرہ کا کام ہے اس میں آپ نے بریک لینی ہے، اس کو نہیں کرنا۔ اتنے غلط احکامات منسوب ہو چکے تھے سبت کے ساتھ کہ یسوع مسیح کو بار بار سبت پر کچھ ایسا کرنا پڑا کہ لوگ چونکیں، لوگ سوچیں کہ کیا یہ وہ سبت ہے جس کا حکم خدا نے دیا یا وہ سبت ہے جس کے بارے میں احکامات انسانوں نے بنائے۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ بھیڑ دروازہ اور ہیکل کے درمیان ایک حوض ہے جو بیت ہسدہ کہلاتا ہے۔ یروشلم میں اور بھی حوض تھے۔ ایک اور حوض کا ذکر ہمیں اسی انجیلی بیان میں ملے گا جس کا نام شیلوخ تھا۔ بیت ہسدہ جس کے لفظی معنی ہیں رحم کا گھر، اس حوض کی ایک خصوصیت تھی کہ اس کا پانی مقررہ اوقات میں ہلتا تھا، اور جب وہ ہلتا تھا تو جو کوئی اس میں پہلے کود جاتا وہ اپنی بیماری سے شفا پاتا تھا۔ اب اس میں کیا خصوصیت تھی اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ وہیں پر ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ 38 سال سے مفلوج ہے، کرپلڈ ہے، وہ ہل جل نہیں سکتا۔ اس کی تو شاید آس بھی ختم ہو چکی تھی، امید بھی مٹ چکی تھی کہ اس کو شفا ملے گی۔ وہ اس حوض بیت ہسدہ کے کنارے لیٹا ہوا ہے۔ وہاں پر اور بھی بہت سارے اپاہج ہیں، لولے لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، بیمار ہیں، جو اسی بات کے تمنائی ہیں کہ جب اگلی دفعہ پانی ہلے تو ہم اس میں سب سے پہلے کود جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہے تو وہ رحم کا گھر، لیکن وہاں ایک ہی چیز مفقود ہے اور وہ ہے رحم۔ کسی نے آج تک اس 38 سال کے مفلوج شخص پر رحم نہیں کھایا، کسی نے اپنی باری اس کو نہیں دی، کسی نے آ کر اس کو یہ پیشکش نہیں کی کہ اگلی دفعہ جب پانی ہلایا جائے گا تو ہم آپ کو اٹھا کر اس حوض میں پھینک دیں گے۔ اور اچانک عید کے دنوں میں وہاں ایک شخص آتا ہے، خداوند یسوع مسیح آتے ہیں، اور وہ کسی کے پاس نہیں ٹھہرتے بلکہ وہ اسی شخص کے پاس جا کر اس سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ ایک آہ نکلی ہوگی اندر سے، تندرست تو ہونا چاہتا ہوں لیکن وسائل نہیں ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے اٹھا کر اس پانی میں ڈال دے۔ مجبوری ہے، لاچاری ہے، اور ایسے میں یسوع اس کو کہتے ہیں اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ وہ مفلوج پٹھوں میں ایک دم سے جان آ جاتی ہے، وہ کمزور ہڈیاں دوبارہ توانا ہو جاتی ہیں، وہ اعصاب جو بالکل ناکارہ ہو چکے تھے ان اعصاب میں جان آ جاتی ہے، اور وہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور نہ صرف اٹھ کھڑا ہوتا ہے بلکہ اپنا بوریا بسترا لپیٹ کر چلنے پھرنے لگتا ہے۔ تو اس بے ترسی کی فضا میں ہمیں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا ترس نظر آیا۔ پچھلی دفعہ بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ سبت کا دن تھا، اور سبت کے دن اپنا بوریا بسترا، اپنی چارپائی اٹھانا انسان کی بنائی ہوئی شریعت کے لحاظ سے گناہ تھا۔
काहिनों के नजदीक वो शख्स गुनाह कर बैठा था, और बजाय इसके कि वो उसके साथ मिलकर खुशी मनाते, उसके साथ दुआ करते, खुदा ताला की शुक्रगुजारी करते, उन्होंने कहा नहीं, तूने गुनाह किया है, तू अपनी चारपाई, अपना बोरिया बिस्तर सबत के दिन उठाकर चला फिरा है, ये गुनाह है, तू गुनाहगार है। एक तरफ हमें खुदावंद यीशु मसीह का तरस, उनका रहम, उनकी हमदर्दी नजर आई, दूसरी तरफ हमें काहिनों की सख्त दिली नजर आई। वो उस शख्स की बहाली में खुश नहीं है, वो उस पर इल्जाम धरना चाहते हैं। तीसरा रवैया हमें उस शख्स का नजर आता है जिसको शिफा मिली थी। हमें उसकी लापरवाही, हमें उसकी बेइतनाई नजर आती है। जब उसे सवाल किया गया कि तूने ऐसा क्यों किया, तो बजाय इसके कि वो गवाही देता, चीख चीख कर, उछल उछल कर बताता कि मेरे खुदा ने मुझे शिफा दे दी है, वो शख्स दूसरे पर इल्जाम डालने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा ये मेरा कसूर नहीं है, ये कसूर उस शख्स का है जिसने मुझे शिफा दी है। उसने मुझसे कहा था कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था, ये जुबान गुनाह की जुबान है, ये जुबान गिरावट की जुबान है। ये जुबान पहली दफा बागे अदन में इस्तेमाल हुई जब आदम और हवा ने खुदा की हुक्म अदूली की। आदम से पूछा गया तूने ये फल क्यों खाया, बजाय इसके कि वो अपने गुनाह का इकरार करता, उसने वो बात औरत पर बल्कि खुदा पर डालने की कोशिश की कि मुझे तो इस औरत ने कहा और इसको तो तूने बनाया था, इसको तो तूने मेरी जिंदगी का साथी करार दिया था, कसूर मेरा नहीं, कसूर तेरा है। जब औरत से पूछा गया, उसने इबलीस पर डालने की कोशिश की, और आगे कोई नहीं था, वरना इबलीस भी अपना कसूर किसी और पर डाल देता। ये गुनाह की जुबान है। और आगे चलकर जब यीशु ने उसे कहा कि आइंदा गुनाह ना करना, तो वो एक गुनाह यहां कर चुका है। अब उस शख्स से अगला सवाल ये किया गया कि वो है कौन जिसने तुझे शिफा दी। और अचानक उस शख्स को याद आया होगा कि मैं तो उसका नाम पूछना भी भूल गया, मैं तो उसका शुक्रिया अदा करना भी भूल गया। ये है उसकी लापरवाही, ये है उसकी बेइतनाई कि इतना बड़ा वाकया हो गया उसकी जिंदगी में और उसने उस शख्स की तरफ पलट कर भी नहीं देखा जिसने उसको शिफा दी थी। कैसा नाशुक्रापन है। उसको उस शख्स का नाम भी नहीं मालूम, वो कौन है ये भी नहीं मालूम, क्योंकि यहां लिखा है कि यीशु भीड़ की वजह से वहां से टल गया। जब ये सब कुछ वहां चल रहा होगा तो भीड़ तो लग गई होगी। लोगों ने उस शख्स को जो 38 साल तक उनके सामने बरामदे में लेटा रहा था चलते फिरते देखा होगा, तो भीड़ तो जमा हो गई होगी। जब उसने मुड़कर देखा तो यस्सु वहां नहीं थे। यूहन्ना रसूल हमें बताते हैं, इन बातों के बाद वो यस्सु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। ईद का समा है, हैकल में बहुत रश होता था इन दिनों में, खवे से खवा छू रहा होता था। वहां पर किसी को तलाश करना निहायत ही मुश्किल काम था, लेकिन यस्सु ने इस शख्स को तलाश कर लिया। दूसरी मुलाकात हुई और यस्सु ने उसको कहा कि आइंदा गुनाह ना करना। उस जमाने के लोगों का यह ख्याल था कि अगर किसी पर कोई बहुत बड़ी बीमारी या लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी आ जाए तो जरूर उस शख्स का कोई गुनाह होता है
جس کی سزا کے طور پر اس پر وہ بیماری آتی ہے۔ یہ سوال یسوع سے اس وقت بھی کیا گیا جب انہوں نے ایک جنم کے اندھے کو شفا دی کہ یہ کس کا قصور تھا، اس کے ماں باپ کا یا اس کا؟ یہ کس کا گناہ تھا، ماں باپ کا یا اس شخص کا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ اب یہ سوال ہی بہت مزح کا خیز ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے وہ کب گناہ کر سکتا تھا کہ اس گناہ کے نتیجے میں وہ اندھا پیدا ہوا؟ اور یہودی ربیوں کی یہ تعلیم تھی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی گناہ کر سکتا ہے، اور کوئی لمبی بیماری یا اپاہج پن کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یسوع نے اس وقت یہ کہا تھا کہ نہ اس کے ماں باپ کا کوئی گناہ تھا اور نہ اس کا کوئی گناہ تھا کہ یہ اندھا پیدا ہوا، بلکہ یہ بیماری خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہے۔ لیکن اس شخص کو یسوع نے کہا کہ آئندہ گناہ نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر جو آفت آئی، اس پر جو یہ فالج گرا، یہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ رہا ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہر بیماری گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یسوع نے اس کو کہا آئندہ گناہ نہ کرنا کہ کہیں اس سے بھی بڑی آفت تجھ پر آ پڑے۔ اور دیکھیں اس شخص کی بے اعتنائی، اس شخص کی لاپرواہی، ابھی بھی شکریہ کے دو بول اس کے لبوں پر نہیں آئے، بلکہ وہ واپس ان کاہنوں کے پاس چلا گیا کہ تم پوچھ رہے تھے نا کہ وہ کون ہے جس نے مجھے شفا دی، جس نے مجھے سبت کا حکم توڑنے پر اکسایا؟ اس شخص کا نام یسوع ہے۔ اور جب یہودیوں کو یہ پتہ چلا تو لکھا ہے، اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع کی کوشش یہ تھی کہ سبت سے متعلق تمام غلط قوانین کو رد کیا جائے اور سبت کو اس کی اصل روح میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن لوگ اپنے مروجہ قوانین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگ سبت کو اپنے طریقے سے منانا چاہتے تھے، خدا کے حکم کے مطابق نہیں۔ یسوع کا ترس، کاہنوں کی سخت دلی اور اس شخص کی، اس مفلوج شخص کی بے اعتنائی، یہ تین وہ رویے ہیں جو ہمیں اس واقعے میں نظر آئے۔ اور ابھی بھی کہانی ختم نہیں ہوئی، اس کا آفٹر میتھ ابھی باقی ہے، اس کے بعد کا حصہ، اس کے بعد کیا ہوا ابھی باقی ہے۔ اس پر ہم اپنے آئندہ آنے والے پروگراموں میں غور کریں گے۔ دوستو، خدا ہم پر بھی رحم کرتا ہے، خدا ہم پر بھی ترس کھاتا ہے، وہ ہمیں بھی بچاتا ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں ہم بھی تو کاہنوں کی طرح سخت دل نہیں ہو جاتے، یا کہیں ہم اس مفلوج شخص کی طرح بے اعتنائی کا مظاہرہ تو نہیں کرتے کہ شفا دینے والے کا شکریہ تک نہ ادا کریں؟ اپنے اپنے رویوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم سے رابطہ کیجیے، ہمیں آپ کی آراء کا، آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہتا ہے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات اس وقت آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ ہمیں کال کیجیے، ہمیں ای میل لکھ بھیجیے، یا فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل مقدس یا بائبل مقدس چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے، ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اسے ہم آپ کو ارسال کر سکیں۔ اب اسی دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو ایک شکر گزار دل اور ایک شکر گزار زبان عطا کرے، ہم پر رحم کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔